الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ انعام آیت نمبر 99 وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء قدير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل سورہ انعام کل کی جو آیات تھی ان کا خلاصہ کچھ یوں تھا جو ہم نے پڑھا کہ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا تھا کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہو، اللہ کے ذمے وہ ایسی باتیں گھڑ رہا ہو جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہو، اور یہ بھی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ یہ سب کے علم میں ہے، یہ بات مسلم ہے کہ وحی کے دروازہ بند ہو چکے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر جب ان کا عذاب موت کا وقت آئے گا تو وہ عذاب وہاں سے سٹارٹ ہوگا، فرشتے ان کو کہیں گے کہ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ تعالیٰ پر جو ناحق باتیں کیے کرتے تھے تو اب اس کا عذاب چکھنا شروع کرو۔ اس کے بعد آیات توحید تھی کہ اللہ جل شانہ نے اپنے وحدانیت اور اپنی ذات کا بتایا، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جب انسان بیج ڈالتا ہے وہ مردہ، اس کے اندر سے زندگی پیدا کرنا، اس کو پھاڑ کے اس کے اندر سے درخت اور کومپل نکالنا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ وگرنہ یہی زمین ہے کہ جب انسان اس کے اوپر ہل چلاتا ہے تو وہ ٹریکٹر وغیرہ پوری قوت اور پاور کے ساتھ چلاتا ہے، اور دانہ جب اس کے اندر رکھتا ہے تو پھر دانہ نیچے چلا جاتا ہے اور زمین برابر ہو جاتی ہے۔ اب دوبارہ اس کے اندر ایک ننھی سی کومپل نکلنا، ایک درخت پودا سا، اتنا تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال ہے، ذات ہے اس کا کہ وہ نکال لیتے ہیں، وگرنہ زمین جیسی
طاقتور چیز کو اس کو حالانکہ ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر جیسے پاور کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نکالنے پہ آتے ہیں تو نیچے سے جب نکلتا ہے تو بالکل اس میں ہلکا سا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں اتنی قوت نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی زمین کو پھاڑ کے نکل آتا ہے۔ اور ساتھ اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ الذی جعل لکم وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے حساب کے لیے رکھا ہے، اور حساب بھی ایسے عجیب طریقے سے کہ اللہ نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب علم والے کا اندازہ ہے، اور اندازہ بھی ایسے کہ ہزاروں سال سے وہ ترتیب چل رہی ہے اور آگے بھی قیامت تک چلتی رہے گی، لیکن یہ ترتیب اتنی عجیب ہے کہ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آ رہا۔ اور اسی ترتیب کو دیکھ کر انسان نے یہ سوچا، اس کو ان دونوں کی شمس و قمر کو، چاند اور سورج کو، ان کی جو ترتیب ہے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ گرہن کب ہوگا، یہ آپس میں ایک ترتیب میں کب آئیں گے، اور چونکہ آپس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے، ایک رتی کے برابر کا فرق نہیں ہے، اس لیے وہ اگلے 100 سال 200 سال تک بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ آئندہ یہ کب ملیں گے، کہاں پہ ملیں گے، کتنے گھنٹے ان کی ترتیب ہوگی۔ پورا یہ اللہ تعالیٰ نے علم انسان کو دیا۔ اس آج کی جو آیات ہیں وہ بھی توحید کے متعلق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی اتارتے ہیں، آسمان سے بادلوں سے اوپر سے پانی برساتے ہیں، نازل کرتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سبزہ اس پانی سے اگاتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر اس سے، ان نباتات سے، ان میں کچھ سبزہ ایسا ہوتا ہے اس سے سبزہ نکالتے ہیں۔ نخرج منہ حبا متراکبا، اور اس کومپل سے، اس سبزے سے ہم نکالتے ہیں آگے دانے متراکبہ، جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، جس طرح گندم کا سٹا ہوتا ہے کہ وہ دانے ایک دوسرے کے ساتھ تہ درتے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور کھجوروں کے گچھوں سے، کنوان، جو خوشے ہوتے ہیں، دانیتن، جھکے ہوتے ہیں، کھجور کے اوپر جو اس کے خوشے لگے ہوتے ہیں، جب وہ پھل آتا ہے اس کے اوپر اور وہ بھاری ہو جاتا ہے تو بھاری ہونے کی وجہ سے وہ جھک جاتے ہیں زمین کے اوپر۔ کہ بھی اگر آپ نے سیب کا درخت دیکھا ہو اور صحیح پھلدار ہو تو اس کے وزن کی وجہ سے وہ شاخیں جھکنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات اللہ بناتے ہیں اس پانی سے، اس پانی کے ذریعے اللہ نکالتے ہیں باغات من اعناب، انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور اناروں کے، مشتبہاً وغیر متشابہ، کچھ جو فروٹ ہے، کچھ سبزیاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے جیسے ملی ہوتی ہیں، ایک سے لگتی ہیں، اور وغیر متشابہ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے، یعنی کچھ چیزوں کی شکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اور کچھ چیزوں کی شکل اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ بنا دی ہے۔ ایک دفعہ امرود کو دیکھ لیں تو ادھر سے سیب کو دیکھ لیں، ادھر سے انار کو دیکھ لیں، کہ ایک ہی پانی زمین سے ہی اگتا ہے، ایک ہی پانی لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ وہ نکالتے ہیں تو کسی کا ذائقہ کڑوا کا ہے، کسی کا میٹھا ہے، کسی کا نمکین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انظروا الی ثمرہ، آپ دیکھیں ان چیزوں کے، ان کے پھلوں کو، اذا اثمر، جب وہ پھلدار ہوتے ہیں، وینعی، ان کے پکنے کو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ وہ کچے پھل جو نکالتے ہیں اس سے پھول، پھر پھول سے پھل وہ پکڑتا ہے، پھر وہ پھل کچا ہوتا ہے، پھر اسے وہ پکتا ہے، اس کی پوری ترتیب کو آپ دیکھ لیں۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بے شک اس کے اندر نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، جو ایمان رکھتی ہے۔ یہ پوری ایک سائنس ہے جس سے بندہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، ان چیزوں کے اندر گم نہیں بلکہ اس چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، لیکن اللہ تعالیٰ بطور گلہ کی کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان ایسے ہیں ان میں کہ جعلوا للہ شرکاء، اللہ تعالیٰ کے لیے پھر یہ لوگ شریک بنا دیتے ہیں۔
کہ اللہ کے ساتھ یہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ الجن، جنات کو بھی شریک کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ وخلقہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو کے پھر غیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وخرقوا لہ، اور بناتے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے بنین، بیٹے، و بنات، اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر علم کے، ان کے پاس کوئی علم نہیں، لیکن کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، اور کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے کہ فرشتوں کے بارے میں مشرکین مکہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ رہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے۔ سبحانہ، اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ، پاک ہے وہ ذات، و تعالی، اور بلند و بالا ہے اللہ اس سے، اما یصفون، جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، عجیب طریقے سے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ انا یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے آ گئی؟ وخلق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس کے بارے میں تمہارا نظریہ ہے کہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ تمہارا رب ہے، یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی، الا ہو، مگر وہی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی پالنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی مصائب کو دور کرنے والا نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ فاعبدوہ، تو اسی ہی کی تم عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ اللہ ہی ہر چیز کے اوپر کارساز ہے، کام بنانے والا۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس دنیا میں آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ تعالیٰ تمام آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ادراک اللہ کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن کائنات کے اندر کسی آنکھ میں اتنی صلاحیت نہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، الخبیر، باخبر ہے۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کو دیکھ کر یہ کہا کہ کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے اور آگے اور بھی آیات آتی ہیں جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جو نیک لوگ ہوں گے، جنت میں ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، تو اس سے مراد دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر یہ آنکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت ہی نہیں پیدا کی کہ اللہ کو دیکھ سکے، اس میں وہ چیز نہیں۔ ہمیں تو یہ دیوار کے پیچھے سے بھی کچھ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت پیدا ہی نہیں کی ہمارے اندر، اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیں گے جو اب نہیں ہے۔ احادیث کا خلاصہ آپ سمجھو۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نشانیاں، دلائل، سب کچھ آ چکا۔ فمن ابصر، جو بندہ اس میں غور کرے گا، اس کو دیکھے گا، فلنفسی، تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہے۔ ومن عمیہ، اور جو بندہ اس سے اندھا بنا، تو فعلیہا، اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ یعنی جتنی بھی نشانی ہے کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے بنائے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں بنائے کہ سورج کا مقصد روشنی دینا، یہ چاند کا مقصد چمکنا، یہ ستاروں کا مقصد صرف رہنمائی حاصل کرنا، یا یہ زمین بنائی ہے، چیزیں بنائی ہیں، فروٹ، پھل، چیزیں وغیرہ بنائی ہیں کہ ہم اس کو استعمال کریں، بلکہ یہ اس لیے بھی بنائی ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، ان چیزوں میں کی تخلیق سوچنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں،
اس کا اصل مقصد یہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ومن عامیہ، اور جو بندہ اندھا بن جائے، ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے نہ پہنچ سکے، تو فعلیہا، اس کا نقصان اسی کے اوپر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کے نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ ولیقولوا درستہ، اور تاکہ یہ بات یہ کہے کہ درستہ آپ نے کسی سے کچھ سیکھ لی ہے۔ ولنبینہ، اور تاکہ ہم یہ بیان کر رہے ہیں لقوم، اس قوم کے لیے یعلمون، جو جانتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ جب یہ باتیں سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کے علم میں ہے کہ یہ شخص تو وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی ہمارے درمیان گزاری ہے، اور یہ تو ایک امی شخص ہے، اس لیے تو کس سے پڑھا نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے اتنی عجیب و غریب دلائل کے ساتھ جب یہ گفتگو کرتا ہے، لازمی بات ہے کوئی بندہ اس کو پڑھا رہا ہے، یہ اس کی اپنی بات نہیں ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اتباع کریں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اتباع کریں ما اوحی، جو وحی کی گئی آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں سے اعراض کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ ظاہر بات ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا۔ تو یہ لوگ شرک جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور حکم کے ساتھ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، اس کو یہ استعمال کر اللہ تعالیٰ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر یہ اللہ چاہتا تو ما اشرکوا، یہ شرک کرتے ہی نہیں۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران نہیں بنایا کہ آپ ان کے اوپر نگران بن کے آپ زبردستی ان کو ادھر لے کر آئے، آپ چھوڑ دیں ان کو۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی کارساز نہیں بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے، أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جو آسمان سے پانی اتارتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس سے اگاتے ہیں ہر چیز کے نباتات، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر اس سے اگاتے ہیں سبزہ، نُخْرِجُ مِنْهَا، پھر نکالتے ہیں اس سے دانے، متراکباً، جو ایک دوسرے کے ساتھ تہ در تہ لگے ہوئے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور سے بھی، مِنْ طَلْعِهَا، ان کے خوشے، قنوان، اس کی گچھے، ان کی خوشوں میں سے جو گچھے ہیں، دانیۃ، وہ جھکے ہوتے ہیں۔ وجنات من اعناب، اور باغات انگوروں کے، والزیتون، زیتون، اور والرمان، اور انار کے، مشتبہاً، آپس میں کچھ ملے ہوئے رنگت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، وغیر متشابہ، اور کچھ آپس میں نہیں ملتے۔ انظروا الی ثمرہ، آپ دیکھیں ان پھلوں کو، اذا اثمر، جب وہ درخت پھل آور ہوتا ہے، وینعی، ان کے پکنے کو آپ دیکھیں۔ ان فی ذالکم، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہے۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور یہ لوگ بنا دیتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک جنات کو، وخلقہم، حالانکہ اللہ نے پیدا کیے ان کو، وخرقوا لہ، اور بناتے ہیں یہ لوگ اللہ کے لیے، بنین، اولاد، بیٹے، و بنات، اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، اما یصفون، جس سے وہ بیان کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، عجیب طریقے سے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، انا یکون لہ ولد، کہاں سے اس کے بچہ اولاد ہو سکتی ہے، ولم تکن لہ، اور نہیں ہے اس اللہ کے لیے، صاحبۃ، کوئی بیوی، وخلق کل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے رب تمہارا، یہ اللہ تعالیٰ رب ہے تمہارا، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہو، مگر وہی ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، فاعبدوا، اسی ہی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء،
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر وکیل کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اس دنیا میں آنکھیں اس اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، اور اللہ تعالیٰ تمام آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، ادراک کرتے ہیں۔ وہو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ باریک بین باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس بصائر دلائل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر، جو بندہ دیکھ لے اس کو، فلنفسی، تو اپنی جان کے لیے ہے، اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہے۔ ومن عمی، اور جو بندہ اندھا بنا، فعلیہا، اس کا وبال بھی اسی کے اوپر۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تمہاری اوپر زبردستی کرنے والا۔ کذالک نصرف الآیات، وکذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں نشانیوں کو۔ ولیقولوا، تاکہ یہ لوگ کہیں درست تھا، آپ نے سیکھا ہے کسی سے۔ ولنبینہ، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتی ہو۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اتباع کیجئے ما اوحی الیک، جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا ہو، مگر وہی ہے۔ واعرض عن المشرکین، آپ شرک کرنے والوں سے اعراض کر لیں۔ ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کے اوپر کوئی، ہم نے نہیں بنایا آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں آپ ان کے اوپر کوئی کارساز۔